أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مکرمی و محترمی مولانا حافظ قاری مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب دیگر بچوں کو مولانا حافظ قاری حامد ظہور صاحب دیگر حفاظ و قراء شرکائے محفل میں سب سے پہلے اپنے محترم علماء کرام کا اور پھر مسجد کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کا ایک موقع فراہم کیا۔ احباب گرامی، ہمارا یہ جو سلسلہ ہے عشرہ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بحمداللہ یہ اس سلسلے کا 9واں سال ہے اور شہر کی مختلف مساجد میں ہم یہ محفل رکھتے ہیں اور اس سلسلے کو ایک تحریک کا رنگ دینے کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کو عام کرنے کے لیے کچھ معمولات اس محفل کے علاوہ جو عام مسلمانوں کے لیے ہیں، جو ہم نے وضع کیے علماء سے رہنمائی کے لیے ہے، تو میں شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا حوصلہ افزائی فرمائی اور رہنمائی فرمائی۔ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تو ایسا ہے کیوں؟ اور بھی تو مشاہیر اسلام ہیں، شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، دیگر مشاہیر اسلام، محسنان امت ہے، لیکن ہم اس انداز میں صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی جو حکمت ہے وہ علماء کو تو بحمداللہ بخوبی معلوم، بتانے کی ضرورت نہیں۔ عام مسلمانوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر سے بالعموم غفلت برتی جاتی ہے۔ صرف غفلت نہیں برتی جاتی بلکہ آپ کی ذات پر کئی انداز سے تنقید کی جاتی ہے۔ اگر یہ بات روافض تک محدود ہوتی تو ہمیں کچھ پرواہ نہ تھی۔ وہ اس لیے کہ جیسے پیر صاحب نے فرمایا کہ اتنی بات پہ ہم بھی چونکے، ذات کا کتا اور نہ بھونکے۔ روافض تک بات ہوتی میں کوئی پریشانی نہ تھی کہ اس کا کام ہی وہ ہے اور کوئی
کوئی کام نہیں ان کا، کوئی اور کام نہیں ہے ان کا. یہ یاد رکھیں، ان کے مذہب کا اصل اصول یہی ہے. تو بتاؤ، نماز کو ان کے ہاں وہ وقت حاصل نہیں ہے، روزے کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے جو ان کے نزدیک یہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ آوازی کرتے. آپ ہمارے حضرات جو اس ٹولے کو سمجھتے نہیں ہیں وہ ان باتوں پہ حیران ہوتے ہیں، ان باتوں پہ حیران ہوتے ہیں. کوئی بڑی سادگی سے کہتے ہیں جی فرقہ واریت میں لگے ہوئے ہیں. یہ مسئلہ فرقہ واریت کا نہیں ہے کہ اگر یہ مسئلہ فرقہ وارانہ ہوتا تو پھر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو اپنا موضوع نہ بناتے، اور شیخ الاسلام سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے اکابر امت، ان سے پڑھ کر امت کی فکر کس کو ہو سکتی ہے، امت کے اتحاد کا غم ان سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے. لیکن پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کی آخری تصنیف اسی مسئلے پر روافظ کے رد میں ہے، اور حضرت شیخ الاسلام سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ نے اس موضوع پر جو لکھا ہے تو کہنا چاہیے کہ لکھ کے قلم توڑ دیا ہے. ایسی بلند پایا تصنیف. یہ اکابر ہمارے یہ کوئی واعظ اور خطیب تو نہیں ہے، یہ گروبندیاں کرنے والے تو نہیں ہیں، یہ تو اسلام کے ترجمان ہیں. اس مسئلے پر انہوں نے بھی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں. تو یہ مسئلہ فرقہ وارانہ نہیں ہے، یہ مسئلہ در حقیقت اسلام پر وار ہے. میں ابھی عرض کروں گا تو آپ تسلیم کریں گے. ہمارے پاس اسلام، ہمارے پاس قرآن، ہمارے پاس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے اخلاق عالیہ، آپ کے محاسن جمیلہ، آپ کی مقدس تعلیمات، سیرت طیبہ جو ہم تک پہنچی ہے یہ صحابہ کے وسیلے سے. ہمارے پاس جو کچھ بھی اسلام میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ صحابہ کا دیا ہوا ہے. اور آپ بڑے ہی سمجھدار لوگ تشریف رکھتے ہیں کہ کسی مقدمے میں وہ کتنا ہی مضبوط کیس تیار کیوں نہ ہوا ہو، جب گواہ پر جرح کی جائے اور گواہ جھوٹے نکلیں تو کیس ختم ہو جاتا ہے. جب گواہ جھوٹے ثابت ہو جائیں، جب گواہ غلط ثابت ہو جائیں تو کیس جو ہے وہ بندہ ہار جاتا ہے. اب اسلام کا کیس دنیا کے سامنے، دنیا بھر کی عدالت میں اسلام کا کیس لگا ہوا ہے. اب اس کے گواہ کون؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، اور صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسلام کے گواہ ہیں. اگر وہی جھوٹے اور غلط ثابت ہو جائیں تو اسلام کیسے سچا ثابت ہوگا؟ اور یہاں ایک اور نقطہ میں عرض کروں، یہ اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ شعور دینے کے لیے کہ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں گے، علماء کی طرف میرا کوئی سخن نہیں ہے کہ ہمارے جو لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں، اور یہ مولویوں کی بات نہیں ہے. اگر آپ اس سے غفلت برتیں گے تو براہ راست اسلام پہ اثر پڑے گا. اس نقطے کو آپ یوں بھی سمجھیں
استاد بچوں کو تعلیم دیتا ہے، مدرس بچوں کو پڑھاتا ہے، اب بچوں کا لیا جائے امتحان، وہ سارے فیل ہو جائیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بچے نالائق تھے۔ اگر یہ کہا بھی جائے گا تو استاد پر تنقید ضرور ہوگی، استاد پہ تان آئے گا کہ یہ کیسا استاد ہے، پورا سال پڑھایا اور ساری کلاس فیل ہو گئی، یہ استاد کیا کرتا رہا ہے۔ اور جس معلم کائنات نے 23 سال صحابہ کی تربیت فرمائی ہے، اگر اس کے ساتھ رہنے والے 23 سال کے عرصے میں براہ راست فیض پانے والے، جو مکہ میں بھی ساتھ ہیں، راہ ہجرت میں بھی ساتھ ہیں، جو مدینہ میں بھی ساتھ ہیں، جو بدر میں بھی ساتھ ہیں، احد میں بھی ساتھ ہیں، خندق میں بھی ساتھ ہیں، ہر مرحلے پر سرکار کے ساتھ ہیں، اگر انہی کی اصلاح نہیں ہو سکی تو دنیا کفر تو تان کرے گی، تو پیغمبر اسلام پہ تان کرے گی کہ ہمیں کس پیغمبر کی طرف بلا رہے ہو جو اپنے یاروں کو بھی سیدھا نہیں کر سکے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ میرا نقطہ سمجھے آپ، اس بات کو دل میں جگہ دیں۔ وہ ایک لیڈر ہوا ہے جامعہ پاکستان سے پہلے کے جو قائدین تھے، ان میں تعلق اس کا ان کے ساتھ تھا، دوسرے گروہ کے ساتھ۔ تو اسی انداز میں جیسے میں نے بطور تمثیل بات کی ہے، کسی عیسائی نے یا کسی ہندو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تان کیا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں جی کہ تو ان کے جانے کے بعد تو صحابہ نے ایسے ایسے کیا۔ مظہر علی اظہر جو شیعہ لیڈر تھا، اس نے اپنی قوم کے آگے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا خدا کا راستہ صحابہ پاک پر تبرہ بازیاں بند کرو کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے دنیا کو تانا زنی کر رہی ہے پیغمبر اسلام کی ذات پر۔ معلم کتاب انما بعثت معلما ويعلمهم الكتاب والحکمہ ويزکیہم، اور جس کی یہ شان ہے فرماتے ہیں میں معلم بنا کے بھیجا گیا۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وہ تزکیہ کرتا ہے، وہ پاک کرتا ہے۔ تو پیغمبر ہے پاک کرنے والا، اپنے قریب ترین کے لوگوں کو پاک نہ کر سکا۔ اور کتنا بڑا تان آئے گا قرآن پر، کتنا بڑا الزام آئے گا پیغمبر اسلام کی ذات شریف پر۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مولوی لڑاتے ہیں کون کہتا ہے کہ لڑو؟ ہم تو بالکل نہیں کہتے، بالکل بھی نہیں کہتے کہ لڑو، لیکن اتنی غیرت آپ میں ضرور ہونی چاہیے جیسے آپ کے سامنے کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، اگر آپ کے سامنے آپ کی ماں کی توہین کر رہا ہو، آپ اپنی جان قربان کر دیں گے، ماں کی توہین نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کوئی آپ کے باپ کی تحقیر کر رہا ہو، آپ کتنے ضعیف کتنے کمزور کیوں نہ ہو، تو آپ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو اتنی غیرت ہونی چاہیے نا کہ عائشہ پاک آپ کی ماں ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ قرآن نے بتایا ہے۔ سلطان کائنات کی ازواج مطہرات ایمان والوں کی مائیں، اتنی تو غیرت ہونی چاہیے نا کہ بندہ اپنی ماں کی تو توہین برداشت نہ کرے۔
اپنے باپ کی بے ادبی نہ برداشت کرے. تو صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمارے کتنے بڑے محسن ہیں. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ان کا دیا ہوا ہے. ہم تو نہیں کہتے کہ آپ جا کے لڑائیاں لڑیں کسی کے ساتھ، لیکن یہ تو ضرور ہونا آپ اس انداز سے رہیں، اس انداز سے بات کریں. آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ قلیل ٹولہ بدبختوں کا، گستاخوں کا وہ کمزور ٹولہ، تھوڑی سی تعداد وہ اتنے جری ہو گئے، وہ صحابہ پاک پر سر عام تانا زنی کر رہے ہیں، سر عام بکواس بک رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم نے تو تعلقات نبھانے ہیں، ہمارے کاروبار اور معاملات خراب نہ ہو جائیں، اور کاروبار کو سنبھالتے سنبھالتے اپنی عاقبت تباہ نہ کر لینا. اور مسلمان غور کر، ان کا ہر فرد جس مقام پر بھی ہو وہ اپنے مذہب سے غافل نہیں ہوتا ہے. وہ اپنی دولت کو، اپنے منصب کو وہ اپنے مذہب کی ترقی کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ سمجھتے رہتے ہیں بڑے اچھے رویے ان کے، جناب ویسے ہیں اور ویسے ہیں. آپ جنہیں بہت اچھا سمجھتے ہیں نا، آپ کو یہ تجربہ نہیں ہے کہ اس فیلڈ میں کام میں کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کون ان کا کتنا اچھا ہے، کہ ان کے جو چھوٹے ہیں وہ بدتمیزیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں صحابہ پاک کے ساتھ، اور اہل سنت کے بزرگوں کے خلاف بدزبانیاں کرتے ہیں، اور جب کہیں پھنستے ہیں تو وہ بڑے جا کر منتیں کر کے ان کی خلاصی کرواتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں. وہ کسی نے شاہ اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بزرگوں سے بات منسوب ہے، بات کی ہے، کس بزرگ سے منسوب ہے حقیقت میں یہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، میری یادداشت بھی خطا کر سکتی ہے. کہ آپ بیمار تھے تو کسی نے کہا حضرت جی فلاں سکھ بڑا سیانا حکیم سکھ بڑا سیانا ہے، اجازت دو اس کو لے آئیں. فرمایا جو سیانا ہوتا تو سکھ ہی نہ ہوتا، اور اچھا ہوتا تو عائشہ پاک کا گستاخ ہی نہ ہوتا، اور اچھا ہوتا تو یار غار کا بے ادب نہ ہوتا. اور تو اپنی ذات کو یار غار سے بڑا سمجھتا ہے کہ ان کو بھونکتا رہے، تجھے کمارا ہے، تجھے وہ سلام کیا دیتا ہے تو تجھے وہ بڑا اچھا لگتا. احباب گرامی، ایسے واقعات تھوڑے نہیں، یہ چند سالوں میں اسی آپ کے شہر میں کچھ درجن بھر واقعات گستاخی کے ہوئے ہیں. دیواروں پر گستاخیاں لکھی گئی، ممبروں پر بولی جا رہی ہیں مسلسل، اشتہاروں میں گستاخیاں لکھی گئیں، اور اب تو وہ نیٹ جو ہے وہ تو اسی کام میں وہ لگے ہوئے ہیں. اب بھی ایک ہمارا معاملہ چل رہا ہے کہ وہ یہ قریبی ایک بستی کے گستاخ نے صحابہ پاک پر لعنت کی ہے الیاذ باللہ، اور اس کے خلاف FIR درج کروا دی گئی ہے. اب وہ اس کو بچانے کے چکر میں اور کہہ رہے ہیں کہ شر پسندوں نے ایسا کیا ہے. کیا شر پسند ہمیں؟ شر پسند تو وہ ہے جو 14 صدیوں پہلے کے بزرگوں کو کتے کی طرح بھونک رہا ہے. ہمارے سنی مسلمان بھائی ایسی سادگی علم ہے، جو سنی عالم سے کوئی بات ہو جائے جو علمی اختلاف، لفظوں کا اختلاف، معنوی اختلاف نہیں ہے، لفظوں کا اختلاف ہے، تو اس پر ایک عام سا بندہ جس کی معاشرے میں حیثیت ہی کوئی نہیں، وہ بھی پریس کانفرنسیں کرے، وہ بھی نام لے لے کر بیزاری کا اعلان کرے، وہ چول قسم کا بندہ وہ بھی اس عالم اہل سنت پر لعنت کرے، اور جب اسے کہا جائے
ایک گستاخ یار غار کو سیدھا سادہ کافر کہہ رہا ہے اور نام لے کر اس کی بھی مذمت کر دے تو یہ سن کر اسے سانپ سونگ جائے. یہ ہماری حالت. ایک وہ بھی اب پسے دیوار زندہ ہے، وہ ملعون. میں تو جس لہجے میں بات کرتا ہوں اپنی مسجد میں اس انداز میں یہاں بات نہیں کر رہا ہوں. یار غار کو سیدھا سادہ وہ کافر کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ. اور ایک کنجر اور کنجری کا بچہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک. یہ لفظ ان کے لیے، اور اس کے خلاف کوئی مہم نہیں ہے، اس کے خلاف گھر گھر میٹنگیں نہیں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف کوئی بیان نہیں آ رہا ہے. تو اتنے مرعوب ان گستاخوں سے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ گستاخ نہیں، آپ بے ادب نہیں. جرم کیا ہے؟ اللہ کی بے ادبی جرم ہے، شرک جرم ہے، اور انبیاء کی گستاخی جرم ہے، صحابہ و آل کی گستاخی جرم ہے. آپ تو سب کا ادب کرنے والے ہیں، آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈرے تو وہ بھی مارا جاتا ہے تو اس دیوانے کتے کو مارا جاتا ہے، دیوانے کتے کو مارا جاتا ہے، اسے جینے کا حق نہیں دیا جاتا. آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار غلام ہیں، آپ اس ملک کی اکثریت ہیں، آپ ملک کے وفادار ہیں، آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری اتنی غیرت کہ تو اپنے سنی عالم کے خلاف پریس کانفرنس کرے، بیزاری کا اعلان کرے، اور جب ان ملعونوں کی بات آئے چپ لگ جائے. مطلب یہ ہے کہ تیرا ایمان ناقص ہے، تیرا ایمان ناقص ہے. ایمانی غیرت کا تقاضا کیا ہے؟ سنیں حدیث پاکیاں پر. سرکار نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت الفتن وصب اصحاب فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. بہت تعلیم مرتبت محدث علامہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الصواعق المورقہ میں یہ پہلی حدیث پاک یہ لکھی ہے کہ صحابہ کے دفاع میں تصنیف شریف کی ہے. پہلی حدیث پاک یہ لکھی ہے کہ میں یہ کتاب کیوں لکھ رہا ہوں، صحابہ کے دفاع میں کیوں بول رہا ہوں. پہلی حدیث پاک یہ لکھی ہے، سرکار کا ارشاد پاک جس کا مفہوم یوں ہے کہ جب فتنے ظاہر ہو جائیں، جب دنیا میں فتنے پیدا ہو جائیں اور میرے صحابہ کو برا کہا جانے لگے تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کرے. فتنہ گمراہ کرتا، فتنوں میں ایمان پہ زد پڑتی ہے، اور ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ یہی سب صحابہ. حضور نے خود بتایا ہے اذا زارت الفتن. اب فتنے کئی طرح کے ہیں، خاص طور پر سب صحابہ کا نام لیا کہ صحابہ پر دتان کیا جاتا ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. وہ جو میں نے آغاز میں بات کی ہے کہ اگر صحابہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو اسلام میں کچھ بچتا ہی نہیں. جب فتنے ظاہر ہو جائیں اور میرے صحابہ کو برا کہا جانے لگے تو عالم کو چاہیے کہ اپنا علم ظاہر کرے تاکہ اس کے علم کی برکت سے لوگوں کا ایمان محفوظ ہو جائے. فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا نہیں کرے گا
جو عالم جانتے ہوئے بھی، علم رکھتے ہوئے بھی، منبر و محراب کا وارث ہوتے ہوئے بھی، الفاظ کے ذخیرے، الفاظ کے خزانے اس کے پاس، منبر اس کے پاس، سپیکر اس کے پاس، سامعین اس کے پاس، پھر بھی مصلحت سے کام لیتے ہوئے چپ رہے، تو ایسے عالم پر اللہ کی لعنت، سب ملائکہ کی لعنت، سب انسانوں کی لعنت، اللہ ایسے عالم کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ یہ ذمہ داری علماء پر، لوگوں کے ایمان کی حفاظت کریں، اور اصل کام یہ ہے، علماء کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت ان سے وابستہ ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عہدے سے قابل آئے، وہ میں جہاں عرض کر دوں، بحمدللہ آپ سب صحابہ سے پیار کرنے والے، ورنہ ہر مولوی کی تقریر وہ لوگ سن لیتے، میرے بیان میں نہیں آتے، مجھے برداشت نہیں کرتے۔ وجہ یہی ہے کہ میں ان کا رد کرتا ہوں، اور رد بھی اس انداز میں کرتا ہوں کہ ان کو کوئی بس نہیں چلتا۔ میں نے کبھی کسی کی رسوم کو موضوع بنایا نہیں، کوئی نماز کیسے پڑھتا ہے یہ میرا موضوع نہیں ہے، کوئی عاشور کیسے مناتا ہے مجھے اس سے باس نہیں ہے، لیکن صحابہ پاک کی توہین اس کو ہم برداشت نہیں کرتے، اور اسی کی میں مذمت کرتا رہتا ہوں، اسی لیے میرے خلاف ان کا کوئی بس چلتا نہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ یا تو سارے الحمدللہ سنی مسلمان ہیں، اللہ کے چاہنے والے، مجھے تو یہاں زیادہ محنت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حدیث پاک کہ صحابہ کا پیار کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد کچھ ذکر خیر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر انشاءاللہ 8:45 بجے میں نے بیان ختم کر دینا ہے تاکہ اذان اور نماز اپنے وقت پر ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا القا حب اصحابی فی قلبہ، اللہ جب میرے کسی امتی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا تو اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت داخل فرماتا۔ صحابہ کی محبت دلوں میں ہے، یہ خدا کا عطیہ ہے، یہ سامان نجات ہے، یہ ذریعہ نجات، یہ وسیلہ بخشش ہے کہ المرء مع من احب۔ بخاری شریف میں ہے، انس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، بندہ جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ میں نے کہا سرکار اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جو بچوں سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان جیسے اعمال نہیں کر سکتا، ان سے ملحق نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سرکار نے پھر جامع ارشاد فرمایا المرء مع من احب، اعمال جیسے بھی ہیں جس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ کا عشر یار لار کے قدموں میں ہوگا، آپ کا عشر فاروق اعظم عثمان غنی حیدر کرار کے قدموں میں ہوگا۔ الحمدللہ ہاتھ سے 4 یار کے اور پیئیں گے 4 جام 4، شامل اللہ رحمۃ اللہ تعالی، ہاتھ سے 4 یار کے اور پیئیں گے جام 4، دستے حسن حسین سے ہم کو ملیں گے جام 2۔ ہم تو دونوں گھروں کے خدام، دونوں گھروں کے نوکر ہیں، دونوں گھروں سے ہمیں خیرات مل رہی ہے، ہم
تو میدان معاشر بحمدللہ جس آستانے پہ جائیں گے خوش آمدید کہا جائے گا انشاءاللہ، اور ہم کسی آستانے پر جاتے شرمائیں گے نہیں کہ ہم یار لار کا سامنا کیسے کریں۔ دنیا میں تو تبرہ بازیاں کرتے رہے، ہم فاروق اعظم کے سامنے کیسے جائیں، ہم عثمان غنی کے سامنے کیسے جائیں، حیدر کرار کی بارگاہ میں کیسے جائیں، حسنین کریمین کے پاس کیسے جائیں۔ دنیا میں تو ان پر تان کرتے رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں یہ جھجک نہیں ہوگی، ہمیں یہ ڈر نہیں ہوگا، ہم تو انشاءاللہ جس آستانے پہ جائیں گے خوش آمدید کہا جائے گا۔ یہ ثمرہ اس محبت کا انس پاکی بات کر رہا تھا، جب سرکار نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، تو انس کہتے ہیں اسلام میں آنے کے بعد اتنی خوشی کسی اور بات سے نہیں ہوئی جتنی خوشی یہ ارشاد سن کے ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم صدیق اکبر سے پیار کرتے ہیں، ہم فاروق اعظم سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا، صدیق و عمر کے ساتھ، عثمان و حیدر کے ساتھ، وہ نبی پاک کے ساتھ ہوں گے، وہ سرکار کے ساتھ ہوں گے، ہم ان کے قدموں کا صدقہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ تو یہ ثمرہ ہے اس محبت کا جو اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھی، اور یہی ہمارا اثاثہ۔ ہماری جماعت آپس میں بہت سارے بارے جھگڑے پیدا ہو چکے ہیں، قدم قدم پر ہم سما پر بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں ہے نا پیسا بھیرا شریف، تو ایک ان کے ساتھ ایک نشست ہوئی، ہماری خصوصی نشست ہوئی، تو